تو اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے، اگر یہود و نصارہ کی بچیوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو سنی کا شیعہ کی بچی کے ساتھ اور شیعہ کا سنی کی بچی کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یا پھر مان لیں اعلیٰ حضرت کی طرح کہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے تو بہت کچھ ملا ہے، اتنا ملا ہے کہ ہم زندگی بھر اعلیٰ حضرت کا احسان نہیں اتار سکتے۔ ایمان کی پہچان اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ملی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی باتیں جو ہیں، ان کی تحریریں، ان کے فتوے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اعلیٰ حضرت نبی نہیں ہے، ہم غوث پاک کو مانتے ہیں، غوث پاک نبی نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی اللہ۔ تو یہ اعلیٰ حضرت اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی اللہ، عالم دین، بہت بڑے مفتی اسلام ہیں، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی باتیں قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ فتنے کا دور ہے، قرآن و حدیث کا نام تو اور بھی بہت سارے لوگ لے رہے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کی غلط مطلب تفسیریں اور شروعات بیان کر کے آدمیوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوئے ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ اعلیٰ حضرت ہمارا معیار ہے، کسوٹی ہے ہماری، جو اعلیٰ حضرت کی کسوٹی پر پورا اترے بس ہم نے اسی کا دامن پکڑنا۔ احکام شریعت ان کی اپنی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہابیہ، اور پھر لکھا وہابیہ دیوبندیہ، وہابیہ غیر مقلد، یعنی اہل حدیث اور دیوبند، اور پھر ساتھ لکھا قادیانی کافروں کو بھی بیچ میں شامل کیا، اور لکھا روافظ، ان سب کا نام لکھ کے انہوں نے کہا یہ سب کے سب جو لوگ ہیں یہ مرتد ہیں۔ مرتد کا مطلب ہے اسلام چھوڑ گئے اور واجب القتل، اور یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا۔ البتہ یہود و نصارہ اگر اللہ کا نام لے کر کریں تو وہ حلال ہوگا، یہ حرام رہے گا۔ 1,00,000 دفعہ بھی نام لے تو کس کس کا؟ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ان سب کا، اور قادیانی کافروں کو بھی بیچ میں ڈال دیا۔ انہوں نے قادیانیوں کے کھاتے میں ڈالا ہے ان کو، کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی نام لیں تو ذبیحہ حرام رہے گا، البتہ یہود و نصارہ اگر کریں تو حلال ہوگا۔ تو پھر اب باقی پیسے تو چھوڑ دیں، آپس میں آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے دراڑے ہیں۔ پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں جی بزرگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، بزرگوں نے خدمت ہی اتنے بڑے لیول پہ کی ہے کہ وہ بزرگ خود بخود پھر وہ اس پورے معاملے میں رگڑے میں آ جاتے ہیں۔ ہماری نیت تو نہیں ہوتی لیکن خود بخود آ جاتے ہیں۔ اور پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کہتے ہیں جی ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں۔ سر ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں جو مفتی اعظم ہند ہیں، مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، وہ بیٹا ہے ان کا جس نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات، ملفوظات کی جو پہلی جلد ہے نا، پہلا حصہ، وہ اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے اور اس پہ مہر لگائی ہے کہ میں نے اسے لفظ بہ لفظ پڑھا ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت کی اپنی ہوگی نا۔ اور پہلی جلد کے اندر ہی پہلا حصہ جو اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہے، اس میں ان سے سوال ہوا ہے کہ اگر وہابی جماعت کروا رہے ہوں تو نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ؟ تو انہوں نے جواب دیا ان کی نماز نہ نماز ہے نہ جماعت ہے، سیدھا سیدھا کھری گل جڑی ہے انہوں نے کر دی تھی۔ اور وہابی اعلیٰ حضرت دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں احکام شریعت میں سے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کے؟ تو انہوں نے کہا، جواب دیا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں۔ کفار ڈائریکٹ لفظ لکھا، یعنی جس طرح کافر کی مسجد ہے نا تو گھر کے مثل ہے، یعنی وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے لیے پوری کی پوری زمین پاک کر دی گئی ہے، میرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ حدیث انہوں نے کوٹ نہیں کی، اشارتاً بات کر دی کہ جس طرح گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے اس طرح کفار کی مسجدوں میں بھی نماز ہو جائے گی۔ اور کفار انہوں نے یہود و نصارہ کو نہیں کہا، دیوبند اور اہل حدیث کو کہا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پھر تیسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ وہابی دیوبند اور اہل حدیث جب اذان دے رہے ہوں تو ان کی اذان کا جواب دینا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی نہ اذان ہے نہ نماز ہے، اور پھر کہا ان کی اذان بھی ان کی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے۔ بڑے وہ صحیح بات ہی انہوں نے کی، جب میں ان کی نماز ہی کہہ رہا ہوں نہیں ہوتی ہے تو اذان کی تو باطل ہے۔ البتہ جب اذان میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام آئے تو آپ عز و جل یا جل جلالہ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں، باقی نہ ان کی اذان ہے نہ نماز ہے نہ جماعت ہے۔ بات ہی ختم کر دی۔ یہ ہے بزرگان دین کی خدمات۔ جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم سب ایک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انجینئر صاحب ویسے اختلافات، سر ایک ہیں تو پھر بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہے یہ کام ان لوگوں نے ڈالا تھا، ہم ان سے لانے برات کرتے ہیں، پھر ہم یہاں تک نہیں رہیں گے، پھر ہم اگلی بات کریں گے کہ جنہوں نے کام ڈالا تھا اور لوگوں کو کافر کہا تھا تو اب وہ جن کو کہا وہ تو نہیں تھے، تو پھر کافر کون ہوا؟ کہنے والا۔ تو یہ کون کہے گا کہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ کافر ہیں؟ تو ہر صورت میں پھنسیں گے۔ اور یہ مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے، واللہ قطعاً بدنام کرنا کوئی مقصد نہیں ہے۔
اگر بدنام کرنا مقصد ہوتا تو میں تو سیدھا فتوے سے سٹارٹ کر کے تو جس طرح آپ کے علماء کی آپس میں لینگویج ہے، جس طرح کی لینگویج اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں دیوبندیوں کے بارے میں استعمال کی ہے، اور جس طرح کی جواباً المحند علی المفند کے اندر دیوبندیوں نے، خلیل احمد سہارنپوری نے اعلیٰ حضرت اور ان کے فالورز کے لیے استعمال کیا، میں نے تو اس طرح کی کوئی زبان استعمال بھی نہیں کی جو آپ کے بزرگوں کی زبان ہے۔ یہی مولانا صاحب مفتی صاحب کہتے تھے نا کہ جی وہ خام خواہ انجینئر اختلافات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ہمارے بزرگ تو آپس میں ان کے فروئی اختلافات تھے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، صدیوں سے یہ چلتے آ رہے ہیں۔ تو میں نے اس پہ کہا تھا نا اس طرح نہیں ہے، دھوکہ دینا بند کریں۔ پرانے بزرگ آپس میں شیر و شکر نہیں تھے، شیر و شکار تھے۔ اور عرض کیا ہے پھر سے، اب لوگوں کو تو سن بھی یاد ہو گئے، 1905 میں اعلیٰ حضرت امام مذہب بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، اور انہوں نے کسی غیر مسلم پہ نہیں چلائی ہے، دیوبندیوں کے اوپر۔ اس میں انہوں نے 4 علماء دیوبند اور 5ویں غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، اور بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ تمام علماء اور ان کے ماننے والے اور ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر ہیں، اس پہ اجماع ہے، یہ بالاجماع مرتد ہیں۔ یعنی بریلوی یعنی اگر دیوبندیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی اپنے بزرگوں کے بارے میں شک کرنے والے، ان کو تو یقین ہے کہ بزرگوں نے کچھ نہیں کیا، تو کروڑوں دیوبندیوں کو فارغ کر دیا مذہب بریلوی صاحب نے۔ شیر و شکار، یہاں پہ یہ شیر تھے اور شکار تھے دیوبندی۔ اس کے جواب میں دیوبندیوں نے کتاب لکھی المحند علی المفند، کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی تو زبان بڑی میٹھی ہوتی تھی، المحند ہند کی تلوار، علی المفند ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے پر۔ کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب، کروڑوں بزرگوں کے امام۔ یہ کہتے ہیں بزرگوں کا ادب نہیں کرتے، آپ دوسروں کے بزرگوں کا ادب نہیں کرتے ہیں، المفند کہہ کے انہیں پکارتے ہیں۔ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا ہے، 14ویں صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہم، جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر۔ دیکھو کڈی کڈی نسبتاں ملاندے نے۔ اور یہ صرف ان کا آپس کا مسئلہ نہیں ہے، المحند میں انہوں نے آگے چل کر اہل حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہابی جو ہیں، محمد بن وہاب صاحب اور ان کے فالورز، یہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ آج ویسے یہ سعودیہ سے ریال کھانے کے چکر میں ایک پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے ہیں، ادروائز ان کے بزرگوں نے المحند سے بھی بہت پہلے، المحند میں تو انہوں نے ریفرنس کوٹ کیا فتاوی شامی رد المحتار کا، کہ ابن عابدین شامی نے ان کو ڈکلیئر کیا کہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ تو خارجی کہتے ہیں، اہل حدیث کو بھی خارجی، بریلویوں کو بھی فارغ، سب ایک دوسرے کو فارغ۔ اور لوگ کہتے ہیں جی انجینئر آ کے اختلافات کو بھڑکاتا ہے۔ سر میں نے کہاں سے بھڑکایا؟ یہ تو سب کچھ آپ کے بزرگ کر کے گئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں گندی مکھی ہے گند پہ بیٹھتی ہے۔ ہاں مجھے انہوں نے کہا گندی مکھی ہے اور مکھی گند پہ بیٹھتی ہے، میں تیار ہوں جناب، بس صرف یہ بھی سال بتا دیں یہ گند پھیلایا کس نے تھا۔ آپ پورا جملہ کریں کہ انجینئر صاحب وہ گندی مکھی ہیں جو ہمارے بزرگ جن کو ہم رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ان کے گند کو صاف کر رہی ہے۔ تو میں گندی مکھی بننے کے لیے تیار ہوں کہ گند آپ کے بزرگوں کا تھا۔ تو جب آپ کے بزرگوں کا گند میں صاف کر رہا ہوں تو پھر بزرگ کسے ماننا چاہیے؟ جو گند کر کے گیا ہے یا جو صفائی کر رہا ہے؟ مجدد نہ مانیے گا مجھے، نا 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 نا، یہ کام نہیں کرنا۔ تو ہم یہ چیزیں ہائی لائٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جب تک بابوں سے دستبردار نہیں ہوتے نا، اور کتابوں کے ساتھ نہیں جوڑتے، اور صرف ان بابوں سے جڑیں جو کتابوں کو حق مانتے ہوں، جن کتابوں کی بنیاد پہ انہوں نے عزت اویل کی تھی۔ کہتے ہیں یہ بزرگوں 1400 سال میں اور کسی کو دین سمجھ نہیں آیا۔ یہ کب ہم نے کہا ہے؟ ہم نے کہا 1400 سال سے جو دین آپ بتا رہے تھے نا کتابوں میں، وہ جو آپ کو کتابیں دیتے رہے نا، وہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں بزرگوں کی نسبت سے کتابیں آپ تک پہنچی ہیں، تو ان کے بزرگوں نے چٹیے تو سب تو پہلے تو میں پرنٹنگ پریس والوں کو چاٹوں گا نا، جن ان کی پرنٹنگ پریس پہ یہ قرآن اور بخاری مسلم چھپے ہوئے، وہ تو ہیں غیر مسلم گورے، کہیں گے نہیں وہ ٹرانسفر کیا ہے انہوں نے، آپ نے دیکھنا کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو سر آپ کے بابوں نے بھی ٹرانسفر کیا ہے، اگر وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتے رہے، اور خود ہم یہ مانتے ہیں کہ بریلویوں کے بزرگ جو ہیں وہ قرآن و سنت پہ نہیں چلتے رہے، اور بریلوی آپ کے بزرگوں کے بارے میں مانتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت پہ نہیں چلتے رہے، اسی طرح ہے نا۔ تو جب اسی بات کو میں کمبائنڈ فارم میں کر دیتا ہوں تو مجھے کس چیز کی گالیاں؟ 99 قتل تے تسی بھی کیتے رہے، 99 قتل تو آپ نے بھی کیا نا، اپنے سوا ہارے کو کہا نا گمراہ۔ میں نے کہہ دیا آپ کے بزرگوں نے بھی یہی گمراہیاں پھیلائی ہیں، تو میں نے ایک ہی کر کے سینچری پوری کی ہے، تو میں مجرم ہو گیا ہوں۔